الحمد لله ملك الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيراني بذي سلمي وزج قدم عن جرار مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى والنعمة والفاطمة غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جرت حبیبا مرزدارم زوسیاں را لا دوائے مگر الفاظ تو باشد طبیبا بنی نازم کے ہستم قوت تو گناہ دارم ولیکن خوش نصیبا الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سلمان آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میں کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مرجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں اور بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت جان دینا گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. برادران ملت اسلامیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ آپس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں اللہ پاک آپ کی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آپ نے پہلی شب میں حسین کے نانا کا ذکر سنا دوسری شب میں ان کے جانثاروں کا ذکر سنا تیسری رات میں حسین کے گھر والوں کا ذکر سنا گھر کی شان اور فضائل کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. چوتھی شب میں آپ نے حسین کے پاپا کا ذکر سنا. پانچویں شب میں آپ نے سرکار فاطمہ حسین پاک کی امی کا ذکر سنا. آج حسین پاک کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا ذکر سن لیجیے اور کل سے انشاءاللہ پھر حسین ہی حسین ہیں کیونکہ کسی بھی ذات کو سمجھانے اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ
یہ سن چکے کہ حسین کے نانا کی شان کتنی بے مثال ہے، آپ نے واقعات احادیث کی روشنی میں یہ سماعت فرما دیا کہ حسین کے گھر کی شان کیا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جسے دنیا ابوبکر و عمر کہا کرتی ہے وہ حسین کو خود کتنا چاہا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حسین کے بابا کی شجاعت اور حسین کے بابا کی طاقت کتنی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ حسین کی امی کا مرتبہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مقدس مضمون ہے ان کی زبان پر بولنا کہ اگر زندگیاں بھی ختم ہو جائیں، یہی میں روز کہہ رہا ہوں کہ اگر زندگی بھی ختم ہو جائے تو ایک ایک ذات کی منقبت کا محفوظ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج جس ذات کا ذکر ہے وہ ذات امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ یہ المیہ ہے اہل سنت کا، میرے جملے تھوڑا سخت لگے تو معاف کرنا۔ لوگ ان کا عرس مناتے ہیں مگر حسین کے بڑے بھائی کا عرس نہیں مناتے، الا ماشاء اللہ۔ امام حسن کے نام کی محفلیں بہت کم سجائی جاتی ہیں، امام حسن کے نام کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، امام حسن کے نام کا جلسہ بہت کم ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی حضرت سرکار پیر لاسانی سید محمد عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اور آپ اگر غوث پاک کی روحانیت سے یہ پوچھیں کہ آپ کو یہ بلند مرتبہ کہاں سے ملا ہے تو سرکار غوث پاک نے اپنے قصیدے میں فخر سے کہا ہے انا الحسنی، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کا وہ مقام ہے، امام حسن مجتبیٰ کی وہ شان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسن پاک پر باتیں کم ہوتی ہیں، جتنی فضیلتیں سرکار امام حسین کو نسبت کے اعتبار سے ہے وہ تمام کی تمام فضیلتیں پہلے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر حسین حضور علیہ السلام کے کندھے کے سوار ہیں تو حسن ان سے پہلے سوار ہیں۔ اگر حسین نے زہرا پاک کا دودھ نوش فرمایا ہے تو حسن نے پہلے نوش فرمایا ہے۔ اگر حسین سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو حسن پہلے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اگر آپ تعلقات اور رشتے کی بات کریں گے، اگر علی کے بیٹے حسین ہیں تو پہلے حسن ہے، اگر فاطمہ کی آنکھوں کے چین حسین ہے تو پہلے حسن ہے، اگر علی حیدر کرار کے جانشین حسین ہے تو ان سے پہلے حسن ہے۔ قدرت نے حسین کو حسین بنایا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حسن کسی کو کوئی سید کہتا ہے، کسی کو کوئی سید کہتا ہے، حسن وہ ذات ہے جس کو خود رسول اللہ نے سید کہا ہے، حسن وہ ذات ہے جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں پر دکھایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نسبتوں کے اعتبار سے جہاں جہاں آپ کو سرکار امام حسین کی نسبت نظر آئے گی، نسبت کے اعتبار سے وہاں حسن کا حق پہلے ہے۔ بلکہ کوئی بھی جنگ ہو سرکار علی حیدر کرار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو بیٹا سب سے آگے کے صف میں کھڑا تھا اسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، بلکہ کہنے والے نے امام حسن پاک کے مقام کے حوالے سے یہاں تک کسی شاعر نے کہا حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ وہ ذات امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، وہ ذات سرکار حیدر کے بڑے شہزادے کی ذات ہے، وہ ذات خلیفہ راشد امیر المومنین امام حسن کی ذات ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک؟ زور سے بولیے، 30 سال تک۔ سرکار ابوبکر صدیق کا دور جوڑ لیجیے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور، پھر سرکار عثمان ذو النورین کا دور، پھر سرکار مولا علی کا دور۔ یار 4 ہیں مگر خلفائے راشدین مہدیین میں امام حسن کا بھی نام آتا ہے۔
کیوں؟ وجہ حضرت علی حیدر کی جو مدت خلافت ہے، شہادت علی پاک ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا تھا 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس 30 سال میں 6 مہینے باقی بچ گئے، اور وہ 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کے فرائض کو انجام دیا، اور 6 مہینے بعد آپ نے دستبرداری کر کے صلح فرما لی، ٹھیک ہے، لیکن 6 مہینے کی ویلیڈیٹی باقی تھی۔ حضور نے جو 30 سال کے بارے میں کہا تھا، توجہ سے بھی سنیں گے تو ساودھانی حدیث و گھٹنا گھٹی۔ خلیفہ راشد کی حیثیت امام حسن کی ہے، کیونکہ 6 مہینے آپ نے بھی خلافت راشدہ کے فرائض کو انجام دیا۔ اگر امام حسن کے 6 مہینے نہ جوڑے جائیں تو حضور کی پیشین گوئی جو 30 سال کی تھی وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سنت کے علماء امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جدہ و علیہ السلام کے 6 مہینے بھی خلافت راشدہ میں شامل فرماتے۔ خلافت کی بات تو بات کی ہے، پہلے میں شفاعت مصطفیٰ کی بات کر لوں۔ یوں تو میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن سیدہ کا ذکر کل آپ نے سنا، سیدہ پاک کا تذکرہ کل آپ نے سنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ایک روایت کل نہیں بیان ہوئی تھی، آج بیان کرتا چلوں۔ کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس یعنی حضور کی شبیہ سب سے زیادہ کون ہے، یعنی کس ذات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عکس نظر آتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس کو دیکھنے سے حضور یاد آتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جس کے چلنے سے حضور یاد آتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے؟ تو میں نہیں کہتا بلکہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات ہے۔ حضرت فاطمہ حضور کی کاپی ہے، وہ چلتی ہے تو حضور کا چلنا یاد آتا ہے، وہ مسکراتی ہے تو حضور کا مسکرانا یاد آتا ہے، وہ سخاوت کرتی ہے تو حضور کا سخاوت کرنا یاد آتا ہے۔ یہ سرکار عائشہ صدیقہ حضور کی بیوی فرما رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فاطمہ سے زیادہ مشابہ حضور کے کسی کو نہیں دیکھا، تو حضور کا عکس حضرت فاطمہ ہے۔ اور پھر حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں سر سے لے کے سینے تک، سر سے لے کے سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عکس، حضور کی کاپی امام حسن مجتبیٰ سبحان اللہ، اور سینے سے لے کے قدم تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کاپی یعنی مشابہت حضرت امام حسین کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیں تو آگے میں حضور کا عکس چہرہ امام حسن کا دیکھیں تو حضور یاد آتے ہیں، بدن حسین اعظم کا دیکھیں تو حضور یاد آتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا قلم اٹھایا اور لکھا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور کا سنے اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس پر پوری کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوالوں نے ماحول خراب کر دیا اور کا سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا، آج بھی لوگ ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں دیکھو گنبد خضرا کا تو سایہ ہے۔ قوالوں کی بات مت کیجیے، علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ بات تو یہ ہے کہ حضور کی ذات، حضور کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور حضور کے جسم میں بہت سی خصوصیات تھی، اور حضور کے جسم میں جو خصوصیتیں تھی اس میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھے، ہمارے لوگ پڑھتے رہیے، حدیث شریف کے الفاظ ہے، حضور کی خصوصیتوں میں ایک یہ تھی کہ محفل میں کوئی کتنا بھی لمبا آدمی آ کے کھڑا ہو جائے مگر حضور یوں کر کے اس سے بات نہیں کرتے، لمبے سے لمبے آدمی کے سامنے حضور ہی کا سر اونچا نظر آتا تھا، لمبے سے لمبے آدمی کے سامنے ہمارے اور آپ کے سرکار کا سر اونچا نظر آتا ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ میں اور باتیں بھی کرتا، ابھی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کا سایہ نہ ہونے پر، حضور کے جسم کا سایہ نہیں، کتاب لکھی، لیکن جب ان شہزادوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنا لہجہ بدل دیا، کیا کہنے لگے؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ معدوم تھا، پھر
آپ تو ایک طرف کہہ رہے حضور کا سایہ نہیں تھا، ایک طرف کہہ رہے ایسا نہیں تھا کہ معدوم حضور کے سائے کو معدوم سمجھا جائے، یعنی معدوم مطلب ہے ہی نہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، شاہ ثقلین. پھر اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سایہ دیکھنا ہے تو زمین پر مت دیکھو، سایہ دیکھنا ہے تو حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھو، سایہ دیکھنا ہے تو حسین شہید ظلم و جفا کو دیکھو، سایہ دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ حضور کی شکل سے، حضور کے چہرے انور سے مشابہت رکھتے ہیں. اگر کسی کے دل میں حضور کی یاد ستاتی، صحابہ طلبتے کہ حضور کی زیارت ہو تو روضہ رسول کے قریب تو بعد میں جا کر کھڑے ہوتے، علی حیدر کے گھر کی طرف پہلے چلے جاتے اور کہتے علی اپنے حسن کو ذرا بھیج دو کہ ان کے چہرے میں حضور کا جلوہ نظر آتا. یہ امام حسن مصطفیٰ ہے. ہم شکل مصطفیٰ اگر کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بات جو ہے وہ بری نہیں ہے کہ سرکار امام حسن مصطفیٰ کی جو ذات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کو مشابہت تھی. حضور کے چہرے مبارکہ، حضور کے وہ دعا رخ و دعا کا عرض سے مبارک امام حسن مصطفیٰ ہے. اور بتاتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ جنتی ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ میرے محبوب ہو جاؤ، تو میں کہتا ہوں میرے حسن سے پیار کیا. امام حسن کے لیے صاف الفاظ ہے حضور الاسلام، اگر مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم حسن سے محبت کرنے لگ جاؤ. یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ. اسی نوعیت کی، اسی موضوع کی روایت حضرت ابو ہریرہ لے کر آئے. سیاستہ کی روایات ہے یا بڑے اکابرین میں کسی نے لکھی ہے. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بنو قینقاع کے بازار، وہ ایک بازار تھا، مارکیٹ، جیسے آپ کا یہ مارکیٹ ہے، تو حضور کے مدینے کے قریب، مدینے ہی کے حصے میں یہ بازار تھا، بنو قینقاع کا بازار. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام وہاں سے پلٹ کر آئے. جب وہاں سے حضور تشریف لے کر آئے تو سامنے سے سرکار امام حسن مجتبیٰ کا گھر تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ لاؤ میرا بیٹا میری گود میں دے دو، لاؤ میرا بیٹا میرے حوالے کرو. اچھا ایک بات اور، اس روایت کو یہ روک کر پہلے پیدائش پر دیتا ہوں. وہ بیٹے سے مجھے پیدائش والی روایت یاد آئی. حضرت امام حسن مجتبیٰ جب پیدا ہوئے نا، 15 رمضان المبارک آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. کتنے رمضان؟ 15 رمضان آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. بعض مورخین نے 1 رمضان بھی لکھا ہے، لیکن مشہور موقف جو ہے وہ 15 رمضان کا ہے. سرکار امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش 15 رمضان. ایک قول کے مطابق آپ کا وصال 28 صفر کو ہے، ایک قول کے مطابق 3 ربیع الاول کو ہے، ایک قول کے مطابق 5 ربیع الاول کو ہے. بہرحال آپ 28 سے لے کے 5 تک جب بھی ذکر حسن کریں مگر کیا کریں، اس لیے کہ وہ ذات ہے کہ حسین پاک بھی جس سے نیاز حاصل کرتے ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے. تو میں ولادت کی بات پڑھ رہا تھا. سرکار امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی نا، تو حضور کو خبر دی کسی نے، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں سیدہ زہرا کے گھر میں شہزادہ پیدا ہو. حضور فرما چکے تھے، کیا فرما چکے تھے کہ فاطمہ وہ ہے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میرا خاندان فاطمہ سے چلے گا. اب چونکہ اصل یہ نسل نبوت کی اصل ہے، اصل میں خاندان رسالت انہی سے چل رہا ہے، اصل میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی اولاد انہی کو اور ان کی اولاد کو کہا جانا ہے. اصل میں نواسہ مصطفیٰ یہی ہے، اصل میں شہزادہ مصطفیٰ وہی ہے، اصل میں آل رسول وہی ہے، اصل میں ابن رسول وہی ہے. باقی ان کی نسبتوں سے تو قیامت تک سیدوں کے لیے آل رسول، اولاد رسول، آل علی، اولاد علی، اولاد نبی، اس طرح کے القاب پڑھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے رہیں گے. مگر ان تمام کائنات کے سیدوں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ ہر سید یا تو امام حسن کا بیٹا ہوگا یا امام حسین کا بیٹا ہوگا، دراصل فاطمہ کا شہزادہ ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، تو خاندان رسالت انہی سے چل رہا ہے. اب یہ پیدا ہوئے نا، حضور کو کسی نے جا کے کہا شہزادہ پیدا ہو. حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، سرکار مولا علی موجود ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت زہرا پاک کے بطن اقدس سے جلوہ گری ہو رہی ہے. حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا علی
لاؤ میرا بیٹا میری گود میں دے دو. پہلی بات تو بیٹا فرمایا, پہلے دن ہی بیٹا کہہ دیا. پھر اس کے بعد فرمایا میری گود میں دے دو. حضور نے اپنی گود میں لیا. امام حسن نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں کیا, بلکہ سب سے پہلے حضور نے گود میں لیا اور حضور نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ کے اندر ڈال دی اور اپنا لواب دہن سرکار امام حسن مجتبیٰ کو جو ہے وہ عطا فرمایا. آپ ذرا غور کریں, جسے ایک قطرے مل جائے اس کی زندگی بے مثال ہو جاتی ہے. آپ لوگ کہنے والے کچھ کہتے رہے, مگر آپ ذرا غور فرمائیں. آپ نے سنا ہے نا, حدیث شریف سنی ہے کہ ایک پانی جو ہے وہ کنواں جو تھا وہ کھارا تھا. حضور علیہ السلام آگے بڑھے, حضور علیہ السلام کو تسلیم نے اس کھارے پانی میں جا کر لواب دہن ڈال دیا. جب کھارے پانی میں حضور نے اپنے منہ کا تھوک شریف ڈالا تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا. سنو نا, لیکن سوال یہ قائم کر کے جا رہا ہوں, غور کیجیے گا, ذرا سا سوچا کیجیے, اپنے ذہن شریف میں بھی دل سے جو ہے وہ دین پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے, ذہن پر زور ڈالا کیجیے. بھائی آپ کے پاس گلاس ہو, میں اس گلاس میں شکر کے 2 دانے ڈال دوں یا نمک تھوڑا سا ڈال دوں, تو ظاہر بات ہے کہ پانی اتنا ہی نمکین ہونا چاہیے یا پانی اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے جتنا گلاس میں ہے. اگر آپ نے اس گلاس کے اندر دوسرا پانی ڈالا, تیسرا گلاس ڈالا, تو ظاہر بات ہے کہ جب 3-4 گلاس آپ اس ایک گلاس میں ڈال دیں گے اور 4 گلاس پانی گرانے کے بعد آپ جب اس کو پیئیں گے تو نہ میٹھا ہوگا نہ نمکین ہوگا. کیونکہ شکر کی جتنی طاقت تھی وہ سب ختم ہو گئی, پانی بہہ گیا. نمک کی جتنی طاقت تھی, جتنی تاثیر تھی, وہ سب ختم ہو گئی, پانی بہہ گیا. مگر حضور نے لواب ذہن جس کنویں میں ملایا, کبیاں ختم ہو گئی, آج تک پانی میٹھا ختم نہیں ہوا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جتنا پانی تھا جس میں حضور کا لواب شریف ملا اتنا میٹھا ہو جاتا, لیکن زمین سے جو پانی نکلتا وہ پھر کھارا ہی نکلتا. مگر پتہ نہیں کتنی تاثیر لواب ذہن میں ہے. منہ کا مبارک دودھ ایک بار ڈالا تھا, پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو, پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر کنویں کو 1-2 قطرہ لواب مل جائے تو قیامت تک کے لیے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اگر صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر 1 قطرہ لواب ڈال دیا جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. اگر صحابی ابو قتادہ کی آنکھ نکل جائے اور وہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہے یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے, آپ ذرا سا کرم فرمائے. حضور نے یہ نہیں کہا میں نبیوں کو ڈاکٹر تھوڑی ہوں, سرجن تھوڑی ہوں, کیا کرنے آ گیا. مگر صحابی کا بھی عقیدہ دیکھے, سارے سرجنوں کی سرجنی ایک طرف ہے, محمد عربی کے لواب کی شان ایک طرف ہے. اسی لیے صحابی آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہاں بھی اپنا لواب دہن کا استعمال فرمایا اور آنکھ اٹھا کر جہاں سے نکلی تھی وہاں لگا دی اور اپنا تھوک شریف ساتھ میں لگا دیا. صحابی کہتے بوڑھا ہو گیا مگر میری آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں ہوئی. آپ ذرا اندازہ لگائے, 1-2 قطرے اگر مل جائے تو ہمارے نیارے ہو جاتے. جسے پوری زبان ملی ہو اس حسن حسین کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں حسن کٹ جانے کے بعد بھی بول کیسے رہے تھے. میں کہتا ہوں پہلی چیز تو حضور کی زبان ملی تھی, حسین شہید ہو جانے کے بعد بھی کیسے بول رہے. پہلی چیز تو حسین کی زبان ملی, حضور کی زبان حسین کو ملی تھی, اور دوسری چیز سیدہ فاطمہ کا پاک لہو ان کی رگوں میں رقص کر رہا تھا, ان کی رگوں میں جو ہے وہ جاری و ساری تھا, اور سرکار فاطمہ کا دودھ نوش فرمایا تھا. حسن مجتبیٰ کی بات چل رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرا بیٹا مجھے دے دو. حضور نے گود میں لیا اور گود میں لے کر اس طرح جو محنت کیا وہ ہوا. پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی سے پوچھا, علی کچھ نام رکھا ہے نام؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ رکھا تو نہیں ہے, عرب نام رکھنے کا سوچا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں رکھ دیتا ہوں. حضور نے فرمایا علی ذرا ٹھہر, اس کا نام نہ تو رکھے گا نہ میں رکھوں گا. سبحان اللہ. علامہ عبد الرحمن نور الدین جامع کی کتاب 12 امام اٹھا کے پڑھیے, وہاں سے پڑھ رہا ہوں. پڑوسی ہے نا کہتے کہاں سے, اور پھر جناب والا اسی لیے بھی حوالہ دیتا جا رہا ہوں تاکہ میری بات آنے والی نسل بھی اپنی محنت کر کے
سرکار سید الشہداء کے آباء و اجداد اور ان کی تمام فضائل و کمالات معتبر اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتے رہے. اس لیے میں ساتھ ساتھ مخدوم پاک کی چوکھٹ کے صدقے تو پہلے حوالہ دیتا ہوا چل رہا ہوں کہ یہاں سے پڑھا یہاں سے پڑھا. یہ الگ بات ہے کہ کبھی پڑھا ہے لیکن ہے وہاں لکھا ہوا, اتنا میں بتا دیتا ہوں. تو اب یہ کر رہا تھا, امام حسن مصطفیٰ کی ولادت کے بعد سرکار مصطفیٰ نے پوچھا علی نام رکھا ہے, کچھ نام کا عرب نام رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا علی نہ تو اس کا نام رکھے گا نہ میں رکھوں گا, ذرا صبر کر, اللہ خود اس کا نام رکھے. سبحان اللہ. کیا اللہ نے مرتبے دیے صاحب. کسی کا نام اگر پیر صاحب رکھ دیں تو وہ ساری زندگی فخر کرتا ہے. میرا نام سرکار کلا نے رکھا تھا, میرا نام مفتی اعظم ہند نے رکھا تھا, میرا نام شیر بشیر سنت نے رکھا تھا, میرا نام حضور شہید رائے مدینہ نے رکھا تھا, میرا نام فلاں مفتی صاحب نے رکھا تھا, میرے استاد فلاں ہے. مگر کوئی حسن جیسا لے کر آؤ, ان کے استاد ابو بکر عمر بعد میں ہے, محمد عربی پہلے ہے. اگر کوئی مفتی اعظم سے پڑھتا تو کہتا میں وہ ہوں, مجھے چھوٹا موٹا مت سمجھنا, میں نے صاحب فلاں مفتی صاحب سے علم حاصل کیا ہے. ذرا حسن کی مثال تو لائے جن کو حضور نے پڑھایا بعد میں ہے, پلایا پہلے. یہ امام حسن اگر صرف پڑھانے کی بات ہوتی تو 7-8 سال کا بچہ کتنا پڑھ لیتا. لیکن بات صرف پڑھانے کی نہیں تھی. جب ان کے غلام نگاہوں سے پلا دیتے ہیں, حضور نے تو زبان سے پلایا. کیا کیا پلایا کون بیان کر سکتا. ان کے پوتوں کے مقام کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے تو دادا حسن مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا. اب یہ کر رہا تھا تیزی کے ساتھ. سرکار مصطفیٰ کریم نے تھوڑا انتظار فرمایا. طائر سدرہ جبریل امین آ گئے, اور جبریل امین آئے, اور جبریل امین نے آ کر سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جو ہے وہ طباق لے کر آئے, اور اس میں بہرحال اختصار میں وقت کم رہتا ہے, شارٹ میں حسن لکھا ہوا تھا. حضرت سرکار امام حسن کا نام حسن رکھا گیا. حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے. دیکھیں آپ, نام عربی میں تو بڑا آسان ہے, لیکن قدرت نے اس نام کو چھپا کے رکھا. اور حسن نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضور نے حضرت علی کے لیے فرمایا تھا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. حدیث شریف ہے. تو ہارون, حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر کے شبیر اور شبر یعنی حسن حسین بنتا ہے. تو اس لیے سرکار امام حسن کا نام حسن رکھا گیا. اور بھی بہت ساری باتیں میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. امام حسن کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ جبریل رکھا. آپ سوچیں اس ذات کی شان کیا ہوگی جس کا نام ہی اللہ رکھ رہا. سبحان اللہ. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عقیقہ فرمایا ان کا. کوئی پوچھے نا واٹس ایپ پہ کئی دن تک یہ چلتا رہا, یہ بتائیے کیا حضور نے کبھی اذان دی؟ تم لوگوں نے جانے نہیں, حضور نے اذان نہیں دی. حضور نے اذان دی ہوتی تو سارے مسلمان ہو جاتے, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. اندھا دھن مفتی, فری مفتی. لوگوں نے جیو کیا فری کیا, آپ تو وہ بھی پیسے والا ہو گیا. فتوے فری میں بٹنے لگ گئے, گھر بیٹھے ہوٹل پہ بیٹھے چلتے پھرتے. فتوے کی خاص سے واقفیت نہیں اور بالکل پوکٹ میں فتوے دے رہا ہے. حضور نے کبھی اذان دی. آپ سے کوئی پوچھے کیا حضور نے کبھی اذان دی تو فخر سے کہیے گا حضور نے حسن مصطفیٰ کے کان میں اذان دی ہے. حضور نے حسین شہید ظلم و جفا کے کان میں اذان دی ہے. آپ کہتے ہیں حضور نے حی علی الفلاح نہیں کہا, ہمیں حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا. اور حی علی الفلاح بات وہی ہے نا. بہرحال چلے میں ڈیپ اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. یار اذان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اذان دے دی جائے, بارش اگر تیز ہو رہی ہو تو اگر سچے دل سے اذان دینے والا ہو تو انشاءاللہ نقصان دہ بارش رک جائے گی. جنگل میں راستہ بھول جائے, اذان دے دے انشاءاللہ راستہ مل جائے گا. آگ لگ گئی ہو کشتی میں, جہاز میں, گھر میں, اذان دے دے انشاءاللہ الرحمن وہ مصیبت ٹل جائے. آپ نے دیکھا کورونا کال میں لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے اذان دی تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے. ایک عام بندہ اذان دے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. خود جس کا کلمہ ہے وہ اذان دے تو حسن کا مرتبہ کہاں سکے. سبحان اللہ. ہر مؤذن اذان دے گا بلال سے لے کے آج تک, وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا. مگر حضور علیہ السلام اذان دیں گے تو یہ نہیں کہیں گے. حضور کہیں گے اشہد انی رسول اللہ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول۔ یہ اذان تو حسن مجتبیٰ کے کان میں گونجی ہے، یہ اذان تو حسین شہید ظلم و جفا کے کان میں گونجی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں تو ان بزرگ ہستیوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ امام حسن پاک کی پیدائش کی بات ہے، پھر ناز سے حضور علیہ السلام و تسلیم نے پالا ہے، اور اس ناز سے پالا۔ ابو ہریرہ کی روایت پڑھ رہا تھا، بیچ میں ولادت کی بات آ گئی۔ سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بینو قینقاع کے بازار سے پلٹے، جب پلٹے تو حضور آبادی میں جیسے آئے نا، جیسے ہی آبادی میں آئے تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا لاؤ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اس طرح حضور نے فرمایا تو امام حسن دوڑتے ہوئے آئے۔ ابو ہریرہ اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ اپنے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے حسن مجتبیٰ آئے، حضور نے ان کے لیے باہیں پھیلائی، اور حضور علیہ السلام و تسلیم نے فوراً ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ میں حضور کی بات کر رہا ہوں، یوں تو ہر بیٹا اپنی باپ کی گود میں دوڑ کے پہنچ جاتا ہے، لیکن میں اس گود کی بات کر رہا ہوں، میں اس دربار کی بات کر رہا ہوں جہاں جبریل کو آتے ہوئے بھی پروٹوکول کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ میں اس دربار کی بات کر رہا ہوں جہاں ابو بکر عمر کو بھی زور سے بولنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں اس دربار کی بات کر رہا ہوں جس دربار کا پروٹوکول قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو۔ اگر نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ ذرا ممبئی والوں، بدرپورہ والوں اپنے گھر کے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھو، حضور کے دربار میں کوئی حضور کے سامنے زور سے بولے تو قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 2 ہے، کہا جا رہا ہے کہ تیرے عمل برباد کر دیں گے۔ اگر حضور کے یہاں زور سے بول دیا اور کوئی حضور کی ماں کو کافر کہتے اور وہ جنت میں چلا جائے، کوئی حضور علیہ السلام و تسلیم کو جانے دے میں رد کرنے نہیں بیٹھا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ آپریشن پھر کبھی کیا جائے گا، ابھی میرے پاس وقت ویسے بھی کم رہتا ہے، آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ تو میں عرض یہ کرا جس دربار میں زور سے بولنے سے عمل برباد ہوتا ہے، جس دربار میں حضرت عمر جیسی ذات، ابو بکر جیسی ذات، حدیث ہے اتنے دھیرے سے بولتے تھے کہ حضور فرماتے عمر ذرا واپس بولو تو کیا بولو، اتنی دھیرے سے بولتے۔ اس دربار میں حسن دوڑتے ہوئے آتے، اس دربار میں اس گود میں حسن دوڑتے ہوئے آتے، جس کے تلووں کو جبریل چومتے نا، ان کی داڑھی میں امام حسن اپنی انگلیاں ڈال کے حضور کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگتے۔ کوئی دوسرا کرے تو پتہ نہیں کیا، مگر ہائے کیا مرتبہ حسن مجتبیٰ کا، کیا مرتبہ حسین شہید کربلا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بلایا، امام حسن دوڑتے ہوئے آئے، حضور نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور چوما اور پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں میں گواہوں حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ میں محمد بن عبداللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت فرمانا۔ یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک روایت میں نے پڑھی، جب پڑھی بنا ظاہر بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب پڑھو، وہ اس لیے کہ ذرا دیکھیں کہ حضور نے کتنے ناز سے پالا ہے، کتنے ناز سے۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سا توجہ رکھیے گا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور رکوع میں گئے نا تو حسن پیٹھ پر بیٹھ گئے، حضور نے رکوع لمبا کیا یہاں تک کہ حسن خود اتر گئے۔ آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس آؤں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آخری بندہ کہتا ہے ذرا سا مجھے کچھ کام ہے، اجازت دیجیے میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ مگر حضور نے کتنا ناز اٹھایا ہے حسین کا۔ راوی کہتے ہیں غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے کبھی خود سے نہیں اٹھایا کہ نہیں بس 3 بار تسبیح ہو گئی، 5 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، 7 بار پڑھ لیا، 9 بار پڑھ لیا، اب اتر جا،
یہ نام سے صحابی کہتے ہیں خاص بات یہ کہ اگر رکوع کی حالت میں امام حسن حضور کی پشت پر چڑھ جائے یا سجدے کی حالت میں امام حسن یا امام حسین حضرت رسول پاک کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جائیں تو جب تک خود نہیں اتر جاتے تھے تب تک کہ حضور پکارتے. آج باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوگا لیکن آخر اپنی بیوی سے کہ اس کو جگانا مت، میں سفر پہ نکل جاؤں گا، اس کو ذرا سنبھالو، دروازہ بند کر لو، میرے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا. مگر ہائے مصطفیٰ نے کیا پیار فرمایا امام حسن سے. رکوع لمبا ہوتا ہے، ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، حضور ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں ہوتا. سجدہ لمبا ہوتا ہے، ہوتا رہے، حضور ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں ہوتا. اسی روایت کے آخری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، چھوٹے تھے نا تو کبھی حضور کے دونوں پیروں کے بیچ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے. یہ پیغمبر کی نماز ہے. عام بندوں کی نماز کی شان بتاؤں آپ کو، جانے میں وقت لگے گا لیکن صرف علی کی بات پڑھ دیتا ہوں. کسی نے مولا علی سے پوچھا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا میں علی ہوں، جب تک اس کے نور کو دیکھ نہیں لیتا تب تک سر کو سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹٹوؤں کو کیا پتا چلے کہ اللہ والوں کا معاملہ کیا ہے. ہاں جی، یہ مرتبہ کی شان ہے، یہ عظمت ہے. بایزید بستانی کا مقام حضوری پڑھیے، عبد القادر جیلانی کا مقام پڑھیے، خواجہ ہندوستان خواجہ اجمیری کی شان پڑھیے. آج چھٹی چھپی ہے. ایک بات پڑھتا ہوا چلتا ہوں، حضرت غریب نواز سرکار کی آنکھوں کی نور کی شان یہ تھی کہ حضرت حمید الدین ناگوری بے مثال ذات غریب نواز کے خلیفہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بے مثال ذات غریب نواز کے خلیفہ اور جانشین. مگر سنیں آپ، حضرت حمید الدین ناگوری وہ ذات ہے کہ اجمیر معلیٰ کے مصلح پر نماز حضرت صوفی حمید الدین ناگوری پڑھاتے تھے. اور حال یہ کہ فجر پڑھانے کے بعد ناگور شریف جاتے تھے اور ناگور شریف سے واپس ظہر تک آ جاتے تھے. کتنی تیزی سے آج کار سے آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ پیدل پہنچ جایا کرتے تھے. اور جب نماز پڑھاتے تھے، سنیے، جب نماز پڑھاتے تھے غریب نواز کے خلیفہ ہے، جب نماز پڑھاتے تھے تو مقتدیوں کو اللہ کا عرش نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جب ان کے گنا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی. میں مرید غریب نواز کے مرید کی شان یہ ہے تو خود غریب نواز کا مرتبہ کیا ہو. غریب نواز کی آنکھوں کی نورانیت خالی کیا شان کا امام کہ مقتدیوں کو اللہ کا عرش دکھائے. ٹھیک ہے، لیکن شان دیکھیں غریب نواز کی. اپنے حجرہ خاص سے جب غریب نواز باہر آتے تھے نا، اپنے حجرہ خاص سے ذکر اللہ کی ضربے لگا کر، تو حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سرکار حمید الدین ناگوری وغیرہ یہ لوگ حضرت غریب نواز کی نگاہوں کے سامنے سے چھپ جاتے. اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر آنکھ بھر کے پتھر کو غریب نواز دیکھ لے تو پتھر پھٹ جاتا. یہ غریب نواز ہے. جب غریب نواز کی شان یہ ہے تو مولا علی حسن مجتبیٰ حسین شہید جفا کا مرتبہ کیا ہو. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ بادشاہوں نے ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع کیا ہے، ورنہ یہ موضوع ہے جس پر کبھی بابا فرید الدین تقریر کیا کرتے. یہ وہ موضوع ہے جس پر نظام الدین محبوب الہی تقریر کیا کرتے. بلکہ میں پڑھوں گا بعد میں حضرت بابا فرید کی تاریخ اس تھی آج مغرب سے پہلے. ٹھیک ہے، بابا فرید کے ملفوظ میں یہ بھی لکھا ہے، بابا فرید کھڑے ہوتے، منبر پر بیٹھتے اور امام حسین کی شہادت پڑھنا چاہتے ہیں نا، دو جملہ کہتے بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ احترام تھا. اس نقطوں سے قدسیہ کن نقطوں سے قدسیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں ورنہ بات بکھر جائے گی، بات دور چلی جائے گی. بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. سرکار امام حسن مجتبیٰ کی شان بے مثل و بے مثال ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا. یوں تو بہت ساری باتیں امام حسن کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں. تیزی کے ساتھ آخری مرحلے میں لے کر جاتا ہوں. حضرت امام حسن چھوٹے تھے، حضور نے انہیں پالا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی تربیت کی ہے.
سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں. ایک دن کیا ہوا، رات کی تاریکی تھی. حضرت امام حسن پاک سے حضور نے فرمایا جاؤ بیٹا حسن گھر چلے جاؤ گھر. حضرت امام حسن گھر کے لیے روانہ ہوئے. اچھا روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں چھوڑ دوں، میں پہنچا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ وہ خود چلا جائے. لیکن رات کی تاریکی ہے، اجالا نہیں ہے. ابو ہریرہ سوچ رہے یہ جائیں گے کیسے، یہ جائیں گے کیسے. سرکار امام حسن مجتبیٰ جیسے ہی حضور کے حجرہ مبارک سے باہر نکلے بجلی کڑکی. جب بجلی کڑکی تو روشنی ہو گئی، اور روشنی ہو گئی گھر قریب کا. پھر امام حسن مجتبیٰ یوں گھر پہنچ کے راوی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ٹارچ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آسمان خود انہیں ٹارچ دکھا دیا. یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ. میں کیا کیا بیان کروں، حسن پاک کا علم بیان کروں، ان کی بردباری بیان کروں، ان کی برداشت کا مادہ بیان کروں، ان کی سخاوت بیان کروں، کہ ان کی شہادت بیان کروں. سرکار امام حسن مجتبیٰ راستے سے جا رہے، ایک بندے کو دیکھا، ایک کتا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتا آدھی روٹی خود کھاتا ہے، آدھی روٹی کتے کو کھلاتا ہے. کیا کیا لوگ دیکھا، آدھی روٹی خود کھاتا ہے، ایک ہی روٹی غریب کے پاس، آدھی خود کھا رہا ہے آدھی کتے کو کھلا رہا ہے. حضرت امام حسن نے پوچھا ارے بھائی کیا ماجرا ہے، کتے کو کھلا رہا ہے، ایک ہی روٹی تیرا پیٹ بھر جائے گا، ماجرا کیا؟ امام حسن سے کہنے لگا حضور میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تمام مخلوق میں مجھے اچھا بنایا گیا، مگر پیدا تو اس کو بھی اللہ نے کیا ہے. یہ بھوکا رہے میں کھاتا ہوں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. حضرت امام حسن کو جملہ اتنا پسند ہے. لوگوں سے پوچھا یہ کس کا غلام ہے؟ کہا یہ فلاں کا غلام ہے، فلاں نے اس کو خرید رکھا ہے. اچھا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ فلاں کی زمین ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ اس بندے کے پاس پہنچے، کہا تیری زمین ہے؟ کہا میری زمین. کتنے پیسے لے گا؟ اتنے پیسے لوں گا. تیرا غلام ہے؟ ہاں میرا غلام ہے. غلام بیچنے کی کتنے پیسے لے گا؟ کتنے پیسے لوں. زمین کا پیسہ بھی ادا کیا، غلام کا پیسہ بھی ادا کیا، اور پھر اس کے بعد غلام کے پاس پھر آئے اور کہا اب تو اپنے آقا کا غلام نہیں ہے، میں نے تجھے خرید لیا، لہٰذا اب تو میرا غلام ہو گیا. یہ زمین بھی میں نے خرید لی، لہٰذا یہ زمین بھی میری ہو گئی. اب سن میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ زمین تجھے نگرانی کے طور پر دیتا ہوں. اس نے قبول کر کے کہا حضور آزاد کر دیا، زندگی بھر احسان رہے گا، مگر فقیر زمین لے کر کیا کرے گا؟ آپ نے میرے لیے اس زمین کو آپ نے مجھے تحفہ دیا، میں آپ کے اور اپنی آخرت کے لیے زمین کو ضرورت مندوں کے لیے تحفہ کر دیتا ہوں، ہبہ کر دیتا ہوں. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، میں ان کے بارے میں کیا بیان کروں. ایک شخص آیا حضرت امام حسن کو گالی دینے لگا، اللہ اکبر. حضرت مولانا علی کو گالی دینے لگا، اللہ اکبر، استغفر اللہ. سیدہ کے بارے میں برا کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بارے میں. جب اس نے ایسا برا کہا لوگوں نے آستین تان لی، اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے، اس کو اس کی حد یاد دلاتے. امام حسن نے فرمایا ٹھہرو. تو آنے والا آیا نا، تو امام حسن نے کہا بھائی کیا تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے؟ تو میں صلح کرا دوں. اگر تیرے پیٹ میں دانا نہیں ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں. اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تجھے مال دوں. کہ پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کو کھلانے والے. معمولی سا دھکا لگنے پر پیر صاحب یزیدی بنا دیتے ہیں. معاف کیجیے گا اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو تو ہوتا رہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش. میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا. کل پیر صاحب کی جوتی اگر کوئی جوتی کے اوپر چل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کفر ہو گیا. معاف کیجیے گا میرے جملے اگر برے لگے تو، مگر بات اتنی کر رہا ہو پیغمبر اسلام کا نواسا سارے سید بعد میں ہے، حسن مجتبیٰ کا درجہ پہلے ہے. سارے پیر بعد میں ہے، حسن مجتبیٰ کا درجہ پہلے. غوث کی غوثیت بھی بعد میں ہے، حسن کی ولایت پہلے ہے. ارے حسین کی شہادت بھی بعد میں ہے، حسن کی شہادت پہلے ہے. یہ مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور حسن کے سامنے بندہ گالیاں دے رہا ہے، اور گالیاں سن کے بھی سرکار حسن مجتبیٰ کہتے ایک چاندی کی تباہ بھر کے لاؤ. ایک تھال بھر کے چاندی لائی گئی، اور تھالی بھر کے چاندی اس آنے والے گالی دینے والے کو پیش کیا.
اور کہا اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، اسے قبول کر لے، پھر آئے گا تو پھر دے دیں گے۔ اس نے چاندی قبول کی اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے جبے قبے سے تھوڑی سی عادت پہچانی جاتی ہے، زبان کی مٹھاس سے سیادت کی تاثیر کا پتہ چلتا، بات جانے دیجیے سخت زیادہ ہو جائے گی، لیکن عرض یہ کر رہا تھا سرکار امام حسن مجتبیٰ یہ ہے، بہت ساری باتیں امام حسن کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ قدرت نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا، قدرت نے انہیں وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ رازدار ہے۔ حضور نے بہت سی باتیں انہیں دی، ایک کرامت کر دوں اجازت ہے؟ حالانکہ امام حسن کے نام کی کرامت پڑھتے ہوئے مجھے چھوٹا محسوس ہوتا ہے، وہ اس لیے چھوٹا محسوس ہوتا ہے صدیوں بعد ان کے بیٹے عبد القادر جیلانی کی کرامت اتنی ہے کہ آج تک کوئی لکھ نہیں سکا کہ اتنی کرامت ہو، لکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ 11ویں شریف میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی لکھ بھی کیسے سکتا ہے غوث پاک کی کرامت کو، اس لیے کہ مصیبت میں پھنسا ہوا بندہ ابھی یا غوث المدد کہتا ہے تو ایک نئی کرامت تیار ہو جاتی ہے، کہاں کہاں تک لکھا جائے اور کہاں کہاں تک بیان کیا جائے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد مومن میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، جب دیوانوں کی شان یہ ہے تو سگے نوازے کا مرتبہ کیا؟ اس لیے کرامت جو پڑھتا ہوں، چلے کرامت رہنے دیتا ہوں، میں علم کی ایک بات بیان کر دوں اور اسی پر بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ قریشیوں کا معاملہ ہے، قریشی کی ایک بات یاد آ گئی امام حسن کے حوالے سے، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، حضرت مولا علی امیر المومنین کی حیثیت سے جلوہ گر ہے۔ ایک مسئلہ آیا، ایک قصہ ہے، سپاہی ایک بندے کو پکڑ کے لائے کہ صاحب یہ قاتل ہے، اس کو سزا دے دیجیے، اس نے قتل کیا ہے فلاں کا، اس کو قتل کر، اس کا اسلام میں یہ ہے خون کا بدلہ خون، آپ نے کسی مسلمان کی جان لے لی کسی اسلام کی پہلے تو آپ کو بھی فدیے میں دنیا فانی سے تشریف لے جانا ہوگا، یہ قانون ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے اس لیے رعایت کی جائے، وہ فلاں کا بیٹا ہے اس لیے رعایت کی جائے، نہیں، یہ پیغمبر اسلام کا قانون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ قانون ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر بھی باتیں بہت ہو سکتی ہیں، واقعہ تیزی کے ساتھ پورا کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ لایا گیا، صاحب یہ قاتل ہے، حضرت علی کی محفل میں یہ قاتل ہے، اس کو سزا دی جائے۔ حضرت علی حضرت کرام کے فیصلے بڑے شاندار ہوتے تھے، میں نے آپ کو 17 منٹ والا سنایا، ایک سے ایک فیصلے ہوتے تھے حضرت علی پاک کے۔ ایک روایت میں پڑھا کرتا ہوں، کسی نے مولا علی سے کہا تھا اے علی یہ بتائیے کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ اتنی پیاری بات فرمائی، کہنے لگے جس کے کان باہر ہوتے وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہوتے وہ انڈے دیتا ہے۔ ریسرچ کرتے رہیے، ڈرتے رہیے، اللہ اکبر۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر جواب دیا، یعنی 3 بار یہی سوال کیا کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا بچے دیتا ہے۔ علی بتاتے رہے جس کا کان اندر ہو اور جو چبا کے کھاتا ہے، جو چوک کے کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے، جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے۔ یہ سرکار مولا علی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا علی اتنی پھٹافٹ کیسے بتا دیتے ہو؟ ادھر سوال ہوا ادھر جواب، سوچتے بھی نہیں ہو، فوراً جواب دے دیتے ہو۔ حضرت علی نے پلٹ کے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی؟ تو سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے سوال پر سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد نے جیسے ہی یہ سوال کیا، توجہ ہے آپ کی، سوال یہ کیا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی؟ میں لگا 10 انگلی، 10۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ ابھی سوال کیا، ابھی جواب دے دیا کہ آپ نے تو بھول گیا، کیسے جواب دے دیا؟ دوسرے کا حضرت صبح شام دیکھتا رہتا ہوں 5 اس میں ہے 5 اس میں، اسی لیے فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اتہاسک جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تیری آنکھوں کے سامنے تیری انگلیاں ہیں، اس لیے تو فوراً جواب دے دیتا۔ مجھے رسول اللہ نے مولائے کائنات بنایا ہے، میری نگاہوں کے سامنے کائنات ہے، کوئی کہیں سے سوال کرتا ہے میں فوراً جواب دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے باپ کی علمی لیاقت یہ ہو، اتنی شان والے علی، مگر اس واقعے کا رنگ الگ ہے۔ جب لایا گیا نا یہ قاتل ہے صاحب، اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے، اتنے میں پیچھے سے ایک بندہ چھری لے کے دوڑتا ہوا آیا تھا،
ایک بندہ اور دوڑتا ہوا، یہ قاتل پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، ایک بندہ اور دوڑتا ہوا ہے، جب ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا تو اس نے کہا حضور امیر المومنین قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا، لہذا سزا مجھے دی۔ حضرت علی نے کہا یار یہ تو عجب کرشمہ ہو گیا، قتل ایک ہوا ہے، قاتل دو، ایک کو پولیس پکڑ کے لائی ہے، ایک کو احکام پکڑ کے لائے، اور ایک کہتا ہے یہ قتل میں نے کیا ہے۔ تو جس کو پکڑ کے لایا گیا تھا اس سے پوچھا بھائی تو بتا ماجرا کیا، تو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور بات اتنی ہے، میں ہوں قریشی آدمی، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ جانور ذبح کر کے میں تھوڑا سا ایک روایت میں استنجا کے لیے، ایک روایت میں چیخ سنی تو تھوڑا آگے گیا تو دیکھا ایک بندہ انتقال کیا ہوا، یعنی ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو میں قریب جیسے ہی پہنچا، اب میں نے چونکہ جانور ذبح کیا تھا تو چھری میرے ہاتھ میں تھی، خون لگا ہوا تھا اس چھری میں، اچانک چیخ سن کے بھاگا تھا تو ہاتھ چھری لیے وہاں پہنچ گیا، جیسے ہی مقتل میں پہنچا پولیس والے آ گئے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ بندہ یہاں مرا ہوا قتل کیا ہوا پڑا ہے، چھری میرے ہاتھ میں، خون اس پر لگا ہوا ہے، اب میں کہوں کہ قتل میں نے نہیں کیا تو لوگ دو ڈنڈے زیادہ ماریں گے، اس لیے میں نے اقبال شروع کر، میں نے قبول کر لیا کہ میں نے کیا، اب جان جانی ہے تو جائے، اب کیا کر سکتے، تو بتا بھائی تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو حضور میرا ماجرا اتنا ہے کہ قتل میں نے کیا، میں ہوں پروفیشنل آدمی، پیسے کی چاہت میں نے قتل کر دیا، قتل کر کے میں آگے بڑھا، اتنے میں پولیس والے آ گئے، اس کو لے کے چلے گئے، میں نے سوچا بیچارہ ایک غریب قریشی بھائی پھنس جائے گا، اور میں ہوں تو یقیناً بدماش، میں ہوں تو پیسہ لے کر بیکار کام کرنے والا آدمی، مگر میرے ضمیر نے کہا تیری وجہ سے کسی کی جان چلی جائے کیا تجھے یہ گوارا ہے؟ بس اسی ضمیر کی جھنجھوڑ پر میں حضرت آپ کی چوکھٹ تک آ گیا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سزا دے کر مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن جو ہے وہ اس بندے کو معاف رکھا جائے۔ سرکار مولا علی موجود ہے، امیر المومنین نے کہا حسن حضرت تم بتاؤ کہ اس میں کیا کیا جائے؟ وہ اس لیے کہ جس نے اقبال جرم کیا ہے وہ اگر نہیں آتا تو کسی اور کی جان چلی جاتی، وہ آیا تو ایک کی جان بچ گئی، اب اس نے اگر ایک کو قتل کیا ہے تو ایک کو مرنے سے بچایا بھی ہے، تو اب کیا کیا جائے، اس پر کیا قانون لاگو کیا جائے؟ حسن مجتبیٰ سے مولا علی مشورہ لے رہے، ہائے کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، حسن تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے کہا حضور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں کو معاف کر دیا، معاف تو کر دیں، کوئی دلیل پیش کیجیے معاف کیا جائے، جو تو ہر بندہ کہنے کا معاف کر دو، قتل کیا معاف کر دو، رحم کر دو، دلیل پیش کیجیے۔ تو قرآن مقدس کے 6 پارے کی ایک آیت ہے جو آپ لوگ بھول گئے، نیتاؤں کو یاد ہے، اور وہ آیت کا ٹکڑا یہ ہے کیا ہے کہ جس نے انسانوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ قرآن کا فلسفہ، ٹھیک ہے، قرآن مقدس ہے، 6 پارے کی آیت ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا، زندہ رکھا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک جان کو بغیر شریک قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل۔ لوگ کہتے ہیں اسلام قتل و غارت کا مذہب ہے، ارے اسلام کے قرآن کی آیت ہے کہ ایک انسان کو اگر آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا تو آپ نے پوری انسانیت کو گویا کہ قتل کر دیا، یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی ضعیف اور صحیح کر کے لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے کریں، یہاں تو شک کرنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے۔ حضرت امام حسن نے اس کو تلاوت کیا، کہا حضور اس نے وہ جو جان بچائی ہے نا گویا کہ اس نے ایک جان میں پوری انسانیت کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس دلیل کے پیش نظر اس بندے کو معاف کیا جانا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ دلیل پیش کی، مولا علی نے دلیل سنی تو بڑے خوش ہوئے، کہا یقیناً تمہاری دلیل بہت اچھی، اب اس کا کیا ہو، جو قتل ہو گیا اس کو بھی تو کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو یا تو آپ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں یا پھر آپ اس سے پیسے لے لو،
اور کہو کہ میں نے اپنا خون معاف کر دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں خون بہا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا خون بہا کون ادا کرے؟ اب جس کو اپنے کہتے ہیں اس کا جرمانہ، اس کا کفارہ کون ادا کرے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ سنو، یہاں بیت المال سے، اسلامی بیت المال سے ہم اس کا خوب بہا ادا کر دیں گے، لیکن تم نے فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ بالکل رہا کر دیا جائے۔ ایسے روشن فیصلے امام حسن مجتبیٰ فرمایا کرتے تھے، اور بہت ساری باتیں اللہ نے سرکار امام حسن کے اندر رکھی تھی۔ ایک ایسی ذات تھی، دشمن بھی نہ دشمن جو ساری زندگی لڑتا رہا، وہ امام حسن کے جنازے کے لیے رو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، ابو ہریرہ کے جملے سنیے، جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر۔ کرامت کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر ایک دن راستے سے گزر رہے، بھوک لگی ان کو، صحابی رسول کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، بھوک لگی نا تو باغ میں، وہ جنگ باغ میں اس طرف سے، امام حسن اس طرف، ٹھیک ہے؟ ان کو بھوک لگی تو آسمان کی طرف دیکھا، کاش یہاں کوئی کھجور کا پیڑ ہوتا اور اس کی کھجوریں پکی ہوتی تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ عبداللہ بن زبیر نے اتنا کہا، علی حیدر کے شہزادے نے کہا کھجور ہی چاہیے؟ ہاں، اپنے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا پڑھا، پیڑ میں پکی کھجوریں موجود ہو گئی، کہا چڑھ جاؤ، توڑ کے کھا لو۔ لوگ چلے اور جناب والا کھجور کو توڑا گیا اور توڑ کے لوگوں کو، صحابہ اور تابعین کو کھلایا گیا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، لیکن کرامت تو ان کے لیے بڑی چھوٹی چیز ہے، یعنی ایسی کرامتیں تو اس لیے کہ جس کا مرتبہ اتنا بے مثال ہو، صحابہ جن کی تقریم کرتے ہو، ابو بکر صدیق جنہیں اپنے کندھے پر اٹھاتے، اور صرف کندھے پر نہیں اٹھاتے بلکہ ابو بکر صدیق کی یہ جملے ہیں، اے حسن تجھ پر میرے باپ قربان، تجھ پر میری ماں قربان۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہ الصمد۔ بات شہادت پڑھوں گا تو وقت ختم زیادہ ہو جائے گا، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر رہا ہوں، صرف اتنا عرض کرتے ہوئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے زہر دیا، بار زہر دیا۔ ایک بار کھجور میں زہر ملا کے دیا گیا، جیسے کھجور کھائی جو ہے وہ اس حال یعنی دستیں چالو ہو گئی، سرکار امام حسن مجتبیٰ پلٹ گئے، اٹھ نہیں پائے، لیکن سہارا لے کر جیسے تیسے اپنے نانا مصطفیٰ کریم کے روضہ اطہار پر پہنچے، حضور کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ سوچیں، وہی نواسا ہے کہ اگر پیٹ پہ چڑھ جائے تو جب تک خود نہیں اترے تب تک حضور اتارتے، آج وہی نواسا اپنا پیٹ پکڑ کے اپنے نانا کی چوکھٹ پہ حاضر ہے۔ آپ نے تو جی ہمیں تکلیف نہیں ہونے دی۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سفر میں امام حسن رو رہے تھے، چھوٹے سے تھے، پیاس کی شدت تھی، حضور جلدی کرتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آ کے تقریباً دوڑتے ہوئے یہ سیدہ فاطمہ کے خیمے میں گئے اور پوچھا کہ میرا حسن کیوں روتا ہے؟ سرکار زہرا نے کہا بابا پانی نہیں ہے۔ حضور نے پھر اپنی گود میں امام حسن کو لیا اور اپنی زبان پر بھوک شریف لعاب دہن اتنا پلایا کہ حسن چپ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو لیا اپنی گود میں، پھر ان کے ساتھ یہی ماجرا کیا کہ ان کا حلق بھی تر ہو گیا، ان کا گلا بھی تر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کبھی انہیں رلایا مت کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے، حضور نے فرمایا تھا ہاذا ابنایا وہ ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے بھی۔ حضور نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، ان دونوں کو ہلکا مت سمجھنا، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے سونگھنے کے لیے اس دنیا فانی میں عطا کیا گیا۔ اسی لیے حضور حسنین کو کبھی چومتے تھے اور کبھی سونگتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے، حضور نے ممبر پہ اپنے ساتھ حسن کو بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف ابو بکر کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں، ایک بار حضرت امام حسن کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر فرمایا لوگوں سنو، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، سید، یہ سید ہے، ان قریب دو مسلمان گروہوں میں اس کی وجہ سے صلح ہوگی، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ یادگارِ ملت اسلامیہ، ان کی باتیں کیا کیا کی جائے۔ وہی شہزادہ اپنا پیٹ پکڑ کے اپنے نانا کی خدمت میں آ کے ہو کے کہتا ہے نانا
آپ کی امت نے مجھے زہر دیا، کرم نوازی فرمائے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور کے روزے پر جا کر 2 آنسو بہانے تھے، حسن پاک ٹھیک ہو گئے، شفا مل گئی، واپس پلٹے۔ الگ الگ روایتیں ہیں کہ کتنی بار آپ کو زہر دیا گیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ سب سے آخر میں ہیرے کی کنی اس سراہی میں ڈال دی گئی جس سراہی سے امام حسن مجتبیٰ پانی پیتے تھے۔ شہادت پڑھوں تو 12 بج جائیں گے، لیکن تیزی کے ساتھ پر ختم کر رہا ہوں۔ ہیرے کی کنی اس سراہی میں ڈال دی گئی، سراہی سمجھتے آپ، مٹکی میں ڈال دی گئی، مشکیزے میں ڈال دی گئی، اس برتن میں ڈال دی گئی جس سے پانی پیتے ہیں، اس میں ڈالی گئی۔ ہیرا جو ہوتا ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے، زہر کا کام بہت تیزی کے ساتھ کرتا ہے، تو ہیرے کی کنی پیس کر حضرت امام حسن کے پانی میں ڈال دی گئی۔ اور پھر امام حسن اللہ جدہ علیہ السلام کی چونکہ شہادت ہونی تھی، نانا نے سب کچھ بتایا تھا، کون خلافت کرے گا، کون بادشاہت کرے گا، تمہارا حال کیا ہوگا، تمہیں فیصلے کون سے لینے۔ ہاں جی، علامہ جامی نے لکھا ہے کہ حضرت سرکار فاطمۃ الزہرا نے ایک دن کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ علی میں کیا؟ زمین سے باتیں کر رہے ہیں، زمین سے علی باتیں کر رہے ہیں۔ سیدہ زہرا حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، میرا شوہر ایسا زمین سے باتیں کر۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے حضرت سرکار مصطفیٰ پاک نے فرمایا، اے فاطمہ، اصل بات یہ ہے، دیکھیں شارٹ کرتا ہوں اختصار میں، اصل بات یہ فاطمہ کہ اللہ نے زمین پر ہونے والے واقعات کے بارے میں زمین کو کہا کہ تو اپنے اوپر ہونے والے واقعے کے بارے میں ذرا علی حیدر کرار سے ڈسکس کر لے۔ علی زمین پر ہونے والے واقعات کے بارے میں زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سرکار مولا علی ان کے اپنی شہادت کی رات حضرت امام حسن سے خود فرمایا تھا، بیٹا حسن آج میری آخری رات ہے، تو سوچیں آپ نے تو آپ کی انہیں کتنے کتنے رموز و اسرار بتائے گئے ہوں گے۔ یا جب غوث پاک سرکار، غریب نواز سرکار کی شان یہ ہے کہ کوئی خنجر چھپا کے آپ کی خدمت میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آجا تو بھی اپنا کام پورا کر لے۔ یار جب ان کے بیٹوں اور ان کی نسلوں میں یہ اختیار و قدرت ہے کہ دل کے معاملات کو سرکار مصطفیٰ کے صدقوں تو خیر وہ جان لیتے ہیں، تو ان کی شان یہ غلاموں کی بیٹوں کی شان یہ ہے، تو امام حسن مجتبیٰ کو کیا کیا نہیں پتا ہوگا، لیکن پھر بھی امام حسن مجتبیٰ نے صبر کیا۔ القصہ مختصر شارٹ میں عرض کر رہا تھا، آخری مرحلے میں گفتگو سرکار امام حسن مجتبیٰ نے وہ لا علمی میں وہ یہ ہے وہ ہیرے کی کنی پیس کے جس پانی میں ڈالی گئی تھی وہ پانی پی لیا، پانی پینا تھا تو آتے حضرت امام حسن کی کٹ گئی، اور روایتیں پڑھتے ہیں تو یہ ہے وہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رہتی کہ روایت میں آیا کہ کلیجہ پھٹ گیا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ ہے وہ جس میں اقدس سے باہر آنے لگے، ایک پراغ کے اندر، حال کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسن کے کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے رکھتے۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ مصیبت، ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو امام حسین کو بلایا، زینب کبریٰ کو بلایا، امام حسین کو وصیتیں فرمائی تھی۔ علماء تواریخ نے یہاں تک لکھا ہے، جاتے جاتے حسن نے کہا تھا، حسین مشکل گھڑی آنے والی ہے حسین، لیکن بابا نے جو وصیت کی ہے نا اسی پر قائم رہنا، رسول اللہ نے جو سمجھایا ہے نا اسی پر قائم رہنا۔ حسین اپنے پائے استقامت میں لرزش مت آنے دینا۔ بابا چلے گئے، ماں چلی گئی، میں بھی جا رہا ہوں، زینب حسین کے ساتھ رہنا، اپنا ساتھ کبھی حسین سے جدا مت کر، اور جو کچھ بھی امام حسن کو فرمانا تھا فرمایا۔ زہر کس نے دیا؟
دوسرے کچھ بھی کہتے ہو، مگر ہم اہل سنت کے جمہور نے ان کا نام نہیں لکھا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا تھا بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ دیکھیں صاحب حسن یوں ہی حسن نہیں ہے، آپ کو زہر کس نے دیا؟ حسین پاک نے پوچھا تو امام حسن نے کہا بھائی جس پر مجھے شک ہے اگر زہر اسی نے دیا ہے تو اللہ انتقام حقیقی لے لے گا، وہ منتقم حقیقی ہے، وہ بدلہ لے لے گا۔ اور اگر میں کسی کا نام لے لوں اور حقیقت میں اس نے زہر نہ ڈالا ہو تو میری وجہ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، یہ میرا ضمیر گواہ ہے۔ اس لیے امام حسن نے جاتے جاتے بھی سرکار امام حسن نے نام نہیں بتایا، بلکہ ایک کتاب ہے، آخری بات، ایک کتاب ہے سب سنابل شریف، میر سید عبد الواحد بن گرامی کی کتاب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف بارگاہ رسول میں مقبول ہے۔ اس کتاب میں الفاظ یہ ہے کہ حسین پاک کو جواب دیتے دیتے حسن نے یہ بھی کہا اگر مجھے اللہ اجازت دے دے تو میں اس زہر پلانے والے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاؤں۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسے لوگ آج حسین پاک دلوں میں تو زندہ ہیں، مگر نمازوں سے دور بھاگ کر حسن سے محبت کرتی ہے۔ آپ کام کا نام بتا بتا کے کتنی، یہ کام تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کام تھا اس لیے نماز، یہ تو حسین بھی کہہ سکتے تھے مدینہ میرے بغیر ویران ویران ہوگا اس لیے میں بھی کربلا نہیں جاتا۔ خیر امام حسن مجتبیٰ وہ بات ہے، امام حسن پاک نے صلح فرمائی اور صلح میں سرکار امام حسن نے بڑے احسانات کیے۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی اس کی وجہ سے شیعہ اس سے آپ سے ناراض ہو گئے۔ آج تک امام حسن کا تذکرہ دوسری جماعت بہت کم کرتی ہے، چاہے انہی کا دیکھا دیکھ سنی بھی اسی جو ہے وہ کنویں میں کود گئے۔ لیکن میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جب بھی سفر کا یہ اگلا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے آخری دنوں میں یا ربیع الاول کے شروع میں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے نام کا عرس منایا کیجئے، امام حسن پاک کے نام کی نیاز بھی کم سے کم لگایا کیجئے۔ آپ کے ربیع الاول کا مہینہ ہے اس لیے حضور کے سوا کسی کا تذکرہ نہیں کریں گے، میں کہوں گا حضور نے فرمایا یہ حسن حد فاضل ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وسیلے کے طور پر ہی نیاز لگا لیا کرے لیکن امام حسن کو ضرور یاد کیا کرے۔ حضور تک پہنچنے کے لیے یہ نفوس قدسیہ وسیلہ ہے، جو علی کا ہوگا وہ حضور کا ہوگا، جو سیدہ کا ہوگا وہ حضور کا ہوگا، جو حسن کا ہوگا وہ حضور کا ہوگا، جو حسین کا ہوگا وہ حضور کا ہوگا۔ یہ امام حسن پاک ہیں، بہت بہت باتیں ان کے بارے میں کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت کے لاکھوں سلام، سرکار امام حسن کی یہ بات کل انشاءاللہ مولا حسین کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اللہ نے توفیق بخشی تو یاد زندہ صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں اگر کوئی شرعی لغزش ہو گئی ہو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔